کے اوپر بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ کھلا یہ راز ہے اصغر تیری کہانی سے، کھلا یہ راز ہے اصغر تیری کہانی سے، کہ کم سنی بھی کم نہیں کسی جوانی سے، سبحان کہ اللہ۔ کم سنی بھی کم نہیں کسی جوانی سے، زمانہ آج تک اس کا جواب دے نہ سکا، سوال تو نے کیا تھا جو بے زبانی سے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرجہ۔ سورہ فاتحہ برائے شہدائے کرب و بلا و اسیران کرب و بلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط سورہ الذین فاتحہ انعمت میرے نانا سید وسیع حسن نقوی والد نبی حسن نقوی، والمولانا نبی مولانا حسن نبی حسن۔ سید نبی حسن نقوی۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط سید وسیع حسن نقوی والد مولانا نبی حسن نقوی۔ انعمت علیہم غیر المغضوب اعوذ باللہ من الشیطان ولم یکن له الرجیم، کفوا احد۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و محمد وجل فرجہ۔ آغاز کلام خدا بند عالم کی تعریف اور حمد و ثنا سے، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جس نے انسان اور جنوں کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں، چھوٹی چھوٹی چیٹیوں تک کو بنایا ہے، جس نے ہم سے پیار کرنے کا، ہمیں پالنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور بات تمام حمد و ثنا کے واجب ہو جاتا ہے۔ درود و سلام ان کے اوپر جن کے صدقے میں خدا بند عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کرنا ہے۔ بے شک اللہم صلی علی محمد و محمد وجل فرجہ۔ قرآن مجید میں خدا بند عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of God who is the most merciful and the most beneficent۔ بینیفیشل۔ سبحان یعنی اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک۔ اللہ اپنا تعارف صرف مسلمانوں سے نہیں کروا رہا ہے، ہر اس انسان سے کروا رہا ہے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے اور جو اس بات کو سمجھتا ہے، بھلے وہ اللہ کو اس وقت نہ مانے، وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو، ایک دم جاہل بھی ہو، تو وہ اللہ کو اس طرح سے پہچانے کہ وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اسلام جو کہ اتنا پیارا مذہب ہے، وہ ہمیں صرف پیار کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ واحد ہستی ہے جو ہمیں انکنڈیشنل لو سکھاتی ہے۔ ماں باپ ہم کو بالکل انکنڈیشنلی لو کرتے ہیں، مگر بہرحال کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہم کو فالو کرنے ہی ہوتے ہیں، جو اگر ہم نے نہ کیے تو پھر ماں باپ بھی دخل انداز کر دیتے ہیں ہم کو، جیسے کہ آنکھ کر سکتے ہیں اگر ہم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ لیکن خدا بند عالم واحد ہستی ہے جو ہم سے انکنڈیشنل لو کرتی ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ خدا بند عالم کا سب سے عظیم پیغام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں۔ بے شک۔ اب اس ورس میں انسان جب سمجھنا چاہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اور اللہ نہیں، اور عام عقل اس بات کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہ صرف اللہ نے ایک پیغام ہمیں دیا ہے اس وجہ سے کہ اللہ اپنی پاور کو نعوذ باللہ شو آف کرنا چاہ رہے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی طاقتور نہیں، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ لیکن میری اپنی انٹرپریٹیشن سے اس کا یہ مطلب ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اس لائق نہیں جس سے ہم
اتنی اور ایسی محبت کریں. اللہ جو کہ رحمان اور رحیم ہے، تو لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ہم کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں، کسی کے سامنے اپنی دل کی بات نہ کریں، اور صرف اللہ سے اس قسم کی جسے کہتے ہیں عشق حقیقی، اس طرح سے محبت کریں جس طرح سے ہم کسی اور سے نہیں کرتے. جس طرح سے میں نے بتایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اس کا یہ ایک ہماری جو کلمہ ہے اس کا ایک ورس ہے. اسی طرح شرک جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے. اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یعنی خدا بند عالم کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا جرم، جسے کہتے ہیں گریویسٹ سن، یعنی وہ بالکل بھی معاف نہیں ہوگا. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاور کو شو آف کرنے کے لیے ایسا نہیں کہہ رہا، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے پیار میں کوئی ملاوٹ نہیں چاہتا. اب میں آپ کو ایک عام اگزامپل سناتی ہوں. جس طرح سے ہم اپنے جذباتی رشتوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنی ماں سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ میری ماں میرے علاوہ میرے کزنس کی زیادہ تعریف کرے یا میرے بھائی کی بھی مجھ سے زیادہ تعریف کرے، کیونکہ ہم اپنے جذباتی رشتوں کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں. یا پھر جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے اپنے رومانٹک پارٹنرز کے لیے بھی اتنے ہی پوزیسو ہوتے ہوں گے. تو اب بات آتی ہے یہاں پہ نیت کی. نیت آپ کے دل میں تو ہے کہ ہاں ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہمارے دل میں تو ہے کہ ہاں ان کا مقام جو ہے وہ ہے، لیکن پیار کا دوسرا جو سینونیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیئر، اور سب چیز کی کیئر یعنی دل کی بھی کیئر، اور کیئر کا دوسرا سینونیم ہوتا ہے کنسیڈریشن. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں اتنا ضرور سوچیں گے، یو ہیو ٹو کنسیڈر دیم کہ اگر ہم نے دل میں بھی ایسا سوچا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا. بھلے آپ کی نیت صاف ہو، مگر اگر آپ نے دل میں بھی کوئی شک رکھا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. ان کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، ان کا دل خراب ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جس جنریشن سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں، یا پھر آج کل کے زمانے میں ڈیو ٹو سوسائٹل نارمس، ڈیو ٹو سوشل ایکسپیکٹیشنز، ڈیو ٹو سوشل پریشر، ہم اپنا زیادہ اپنے آپ کو کھل کے اپنے خیالات کو بیان نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم پیس چاہتے ہیں. اب جیسے کہ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ بھائی تم لوگ غلط ہو. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی مذہب کو غلط نہیں کہہ سکتے، بھلے آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہ غلط ہے. میری مما ہمیشہ کہتی ہیں کہ اگر تم ان کے غلط کو بھی غلط کہو گے تو وہ تمہارے صحیح کو غلط کہہ دیں گے، اور یہ اللہ نے اچھی کہا، بات نہیں یہ ہے. اللہ کا کلام ہے. ہماری عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اس لیے ہم کو چونکہ ہم پیس برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم غلط کو غلط بھی کبھی کبھار نہیں کہہ پاتے، بھلے ہمارے دل میں ہو کہ ہاں یہ چیز غلط ہے. لیکن جب بات شرک کی آتی ہے تو بھلے ہماری نیت بھی صاف ہو، لیکن ہم ایسا کام کرنے کا سوچیں بھی نہ کہ کہیں نہ کہیں جو اللہ ہم سے انکنڈیشنل لو کرتا ہے کہیں اس کو ذرا بھی برا نہ لگ جائے. اس وجہ سے ہم اس کا خیال بھی نہیں لانا چاہتے. اور شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانا جائے، بتوں کی پوجا کی جائے، نہیں. شرک یہ بھی ہے کہ اللہ اور عبادت کی جو پیورٹی ہوتی ہے اس کو آپ خراب کر دیں، یعنی لالچ اپنے دل میں رکھیں، یا پھر کوئی اور پولیٹیکل ایجنڈا اپنے دل میں رکھ کر کوئی بھی عبادت کرے تو وہ بھی شرک ہے. سلوات پڑھ دیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. اور پھر آتی ہے کربلا. کربلا کوئی صرف جنگ نہیں تھی، کربلا توحید کا امتحان تھا. امام حسین علیہ السلام. سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. ہمارے چوتھے امام نے جس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. امام حسین نے جس بات کا سامنا کیا وہ صرف سیاست نہیں تھی، وہ بے شک. عقیدے کا قتل تھا، وہ شرک کا دعوت نامہ تھا. بے شک. یزید ایک ایسا حکمران تھا جو خدا کی حکمرانی کو چیلنج کر رہا تھا، جو ظلم کو دین بنا رہا تھا. امام حسین فرماتے ہیں میں موت کو عزت کے ساتھ قبول کرتا ہوں لیکن ظالم کے ہاتھ میں بیعت نہیں دیتا. بے سلوات شک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد
محمد. یہ بیعت کا انکار کسی پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے تھا؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو شرک کے آگے نہ کہنا تھا. امام حسین نے ہمیں سمجھایا اور سکھایا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جنگ سے ہی معاملات حل ہوں. تیس سے بھی انسان معاملات کو حل کر سکتا ہے، چاہے سامنے کتنا ہی ظالم حکمران سامنے ہو. وہ کہتے ہیں یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ یہ کہنا کہ میں کسی کو اللہ کے مقام پر نہیں لا سکتا، نہ ڈر کے اور نہ ہی لالچ کے، نہ ہی موت کے ڈر سے. یہ تو وہی جذبہ تھا جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا سورہ لقمان میں، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. اور امام حسین نے صرف کہا نہیں، اپنے لہو سے لکھ دیا کہ چاہے بچے پیاسے مر جائیں، چاہے اپنے رشتہ دار شہید ہو جائیں، اللہ کے سوا اور کسی کے آگے سر نہیں جھکانا. یہ صرف اسلام کو بچانے کی جنگ نہیں تھی، یہ اللہ سے محبت اور وفاداری کی بھی جنگ تھی. بس بیویوں، چلتے ہیں کربلا کے اس مقام پہ، اس جگہ پہ جہاں امام مظلوم کا لہو بہا، جہاں صرف امام نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا. کل آپ نے مولا محمد کا ماتم کیا تھا نا، وہ کتنے چھوٹے اور پیارے تھے. میری بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا پیاس کے لیے جنگ مت کرنا، تو فرات کی طرف بھی نہ گئے بلکہ دوسری جانب گئے اور اتنا لڑے، اتنا بہادری سے لڑے کہ وہیں شہید ہو گئے کہ میری ماں کو یہ نہ لگے کہ ہم پانی کے لیے جنگ کر رہے تھے. بس بیویوں، جب امام حسینی میں کوئی نہ بچا، میرے امام باہر آئے خیمے سے اور حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، تو دیکھتے ہیں کہ خیموں میں ہلچل مچ گئی. اب جو سنتے ہیں تو بی بی فرماتی ہیں کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. وہ بھی تو مولا تھے، اپنے بابا کی آواز پہ لبیک کہہ رہے تھے. بس بیویوں، کس دل سے امام حسین مظلوم خیمے میں آئے. بی بی رباب سے فرمایا کہ اس کو تیار کرو، میں آخری بار کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ سے پہلے میں اس کو سلجھانا چاہتا ہوں کہ کاش انہیں کچھ سمجھ میں آ جائے. بس بیویوں، آپ لوگ کے دلوں پہ میں سمجھتی ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہے کہ اس طرف جانے کو کہہ رہے ہیں امام جہاں سے کوئی زندہ نہیں لوٹا. بس اس 6 ماہ کے شہزادے کو، اس چاند کے ٹکڑے کو کس طرح سے سجایا، ان کی زلفوں کو سنوارا، اور امام کی گود میں رکھ دیا. بس بیویوں، کس طرح سے الوداع کہا ہوگا بی بی رباب، بی بی سکینہ نے اپنے پیارے علی اصغر کو، میں نہیں جانتی. بس بیویوں، امام مظلوم خیمہ گاہ سے باہر آئے اور یزیدی فوج کی طرف چلنے لگے. دھوپ اتنی تھی، صحرا اتنا گرم تھا کہ مولا نے مولا علی اصغر کا سر چھپا لیا کہ کہیں دھوپ سے اور پیاس کی شدت نہ بڑھ جائے، جو کہ پہلے ہی 3 دن سے تڑپ رہا تھا، بنا ماں کے دودھ کے، بنا ایک بوند پیاس، بنا ایک بوند پانی کے پیاس سے تڑپ رہا تھا. بس بیویوں، جو کہ امام حسین کو یزیدی فوج کی جانب آتے دیکھا تو یزیدی فوج میں ہلچل مچ گئی اور وہ سوچے کہ کہیں امام حسین بیعت کرنے تو نہیں آ رہے. بس چاروں طرف سے گھیر لیا. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں جنگ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تو اس چھوٹے بچے 6 ماہ کے بچے کو صرف تم لوگ کو دکھانے آیا کہ یہ پیاس سے کتنا تڑپ رہا ہے. مجھے پانی بالکل مت دو، مگر یہ 6 ماہ کے بے زبان بچے کو 2 بوند پانی دے دو. بس بیویوں، پوری یزیدی فوج رونے لگی. یہی ان کی ہار تھی. مگر ہرملا کو حکم ہوا کہ اس چھوٹے بچے کو 3 بھالے والے تیر سے، جو کہ بڑے بڑے جانوروں کو مارنے کے کام آتا ہے، جنگلی جانوروں کو مارنے کے کام آتا ہے، اس سے مولا علی اصغر کا گلا شہید کر دے. بس بیویوں، امام حسین نے دیکھا اور کہا کہ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں، اگر رسول کے نواسے کی بات پہ یقین نہیں تو دیکھو. اور یہ کہہ کے امام نے مولا علی اصغر کو جلتی ریت پہ
لٹا دیا. میرے مولا اس طرح سے تڑپنے لگے جیسے کہ مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہے. بس اتنا پیار آیا کہ واپس اپنی گود میں لے لیا. یہی ہار تھی, اسی طرح سے ہرا دیا مولا نے. سب مڑ مڑ کے رونے لگے, لیکن شیوی ملامن کو ترس نہ آیا. اس نے ہڑبلا کو پھر سے حکم دیا اور وہ جو اتنا ایکسپرٹ تھا اس سے بھی 3 بار نشانہ چھوکا, لیکن پھر اس کے ہاتھ نہ لرزے اور اس نے اس 3 بھالے والے تیر سے گلوہ مبارک کو چھید دیا. بس بیویوں, میرے پیارے مولا علی اصغر شہید ہو گئے اور مولا حسین علیہ السلام کے پاس ان کا لہو ہو گیا. اب مولا چاہتے تھے کہ اسے زمین کی جانب پہ پھینک دے, مگر زمین سے آواز آئی, نہ حسین یہ نہ کرنا, ورنہ قیامت تک ایک دانہ کھانا نہ اگے گا. پھر مولا چاہتے تھے کہ آسمان کی طرف اسے لے جائیں, مگر آسمان سے آواز آئی, اے حسین ہم پر یہ ظلم نہ کرنا, ورنہ قیامت تک ایک بوند بارش نہ ہوگی. بس بیویوں, مولا نے اس پیارے سے خون کو اپنے منہ پہ مل لیا اور کہا, انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے منہ کا ٹھکانہ کہیں نہیں. بس بیویوں, مولا جانتے تھے کہ یہ کیا کریں گے, سب شہیدوں کے سروں کے ساتھ روکے ہوئے اضافے لے جائیں گے, مگر 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ چھوڑیں گے. مولا حسین نے چھوٹی سی لہر خیمے کے پیچھے بنا دی کہ کہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ ہو جائے. بس بیویوں, باقی غربت کو کس طرح سے مولا لے جانے والے تھے مولا ہی جانتے تھے کہ چھوٹی سکینہ اور بی بی رباب وہاں پہ انتظار کر رہی ہے. 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں. میں نہیں جانتی اس وقت مولا پہ کیا بیت رہی ہوگی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.